اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم شاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سفر میں ہوں تو کس طریقے سے نماز پڑھیں، قصر کر کے نماز پڑھیں یا پوری پڑھیں، اور پھر جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سلسلے میں حدیثیں وافر مقدار میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نمازوں کو قصر کرتے تھے اور جمع بھی کرتے تھے۔ اور جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں شکلیں جائز ہیں، درست ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کرتے جب آپ کو جلدی جانا یا جلدی نکلنا منظور ہوتا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری روایت ہے انس رضی اللہ عنہ کی، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب، رواه البخاری ومسلم۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوچ کرتے سورج کے ڈھلنے سے پہلے، یعنی جب نکلنے کا ارادہ ہوتا سورج کے ڈھلنے سے پہلے، تو آپ ظہر کو مؤخر کرتے عصر تک، پھر آپ اترتے اور ان دونوں کے درمیان ان دونوں کو جمع کرتے، یعنی ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھتے پھر عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ فَإِن زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلَ، اور اگر سورج ڈھل جاتا یعنی کوچ کرنے سے پہلے تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیتے، پھر آپ سوار ہوتے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، قال خرجنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے، فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھتے اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر کے پڑھتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور یہ لفظ مسلم کا ہے۔ چوتھی روایت ہے ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ الی البطحاء فتودع ثم صلی الظہر رکعتین والعصر رکعتین، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت بطحا کی طرف نکلے تو آپ نے وضو کیا، یا بطحا پہنچے تو آپ نے وضو کیا اور پھر ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب ہم سفر میں ہوں تو ہمیں قصر کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اور ساتھ میں اگر ہم کو سہولت جمع کی ہے تو جمع کر کے نماز پڑھیں، اور نہیں تو ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیں۔ دونوں صورتیں جائز اور بہتر ہیں۔
اور سفر کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے، یعنی ہم سفر میں نکل رہے ہیں لیکن کتنی دوری کے لیے نکل رہے ہیں کہ یہ سفر اس سفر میں ہم قصر کر سکتے ہیں۔ اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ اگر 81 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے تو آپ پھر قصر کر سکتے ہیں، یعنی 80 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے تو پھر آپ سفر کر سکتے ہیں، یعنی جانے کا صرف، یہ نہیں کہ جانے اور آنے کا۔ قصر کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ جب اپنے شہر سے یا اپنے گاؤں سے جب نکل جائیں، یعنی اس کی چہار دیواری چھوڑ دیں، باہر نکل جائیں، پھر آپ قصر کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شہر میں جب تک موجود ہیں یا اپنے محلے میں جب تک موجود ہیں، سفر کا ارادہ ہے، سامان بچ گیا ہے، لیکن جب تک آپ وہاں پر ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں، جب اس سے باہر نکل جائیں تو آپ قصر کر کے نماز پڑھیں۔ الافضل فی وقت الجمع للمسافر، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جمع تقدیم افضل ہے یا جمع تاخیر، جمع تقدیم افضل ہے یا جمع تاخیر؟ یعنی آپ جمع تقدیم سمجھ لیں کہ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیں۔ ابھی ظہر کا وقت شروع ہوا ہے اور آپ نے ظہر پڑھی پھر عصر پڑھ لی، یہ جمع تقدیم ہے۔ جمع تاخیر یہ ہے کہ ظہر کا وقت نکل رہا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو آپ اس وقت ظہر اور عصر پڑھ رہے ہیں، تو یہ جمع تاخیر ہے، یعنی آپ ظہر کو تاخیر کر کے اور عصر کو تقدیم کر کے پڑھ رہے ہیں، تو دونوں صورت جائز ہیں۔ اور یہ آپ کے سویدھا کے حساب سے، یعنی آپ کے لیے جو بہتر ہو وہ کریں، یعنی جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی، جو آپ کے لیے مناسب ہو سفر کے حساب سے، اس حساب سے آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر آپ کا ارادہ ہوا کہ عشاء بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں نکل لیتے ہیں، تو آپ کا ارادہ یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہوا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنا ہے تو پہلی نماز سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے بعد میں نیت کی، یعنی پہلی نماز ختم ہونے کے بعد، تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے۔ اگر آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں کچھ دن آپ ٹھہرتے ہیں تو قصر آپ کتنے دنوں تک کریں گے؟ قصر آپ کتنے دنوں کریں گے؟ اس میں علماء کے بڑے اقوال ہیں۔ مثلا حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ جب آپ 4 دن سے زیادہ کی اقامت کریں، 4 دن سے زائد کی، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ 4 دن یا اس سے کم کی نیت ہے، مان لیجیے آپ کسی مقام پر اترتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ 4 دن صرف رہیں گے یا 3 دن رہیں گے، تو آپ قصر کر کے نماز پڑھیں۔ اور اسی کو یہاں کے علماء نے راجح قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے۔ اور امام شافعی اور امام مالک کا قول یہ ہے، اذا نوى اقامت 4 ایام فاکثر فانه یلزم الاتمام، یعنی جب کوئی آدمی 4 دن یا اس سے زیادہ 4 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کرتا ہے تو ان کے یہاں اتمام ہے، یعنی پوری نماز پڑھنا ہے، 4 دن یا اس سے زیادہ۔ اور ان کے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دخول اور خروج کا وقت شمار نہیں ہوگا، یعنی جس دن آپ اس جگہ پہنچے ہیں وہ دن شمار نہیں ہوگا، اور جس دن آپ وہاں سے نکل رہے ہیں، یعنی ان دونوں کو لے کر کے 4 دن، یعنی تقریباً 6 دن ہو جا رہے ہیں۔ دخول اور خروج کے درمیان 4 دن ہو،
اسی طرح سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ کہیں ٹھہرنے کی نیت ہے تو پوری پڑھیں گے۔ بعض لوگوں نے اس کو بھی راجح قرار دیا ہے۔ تو جس کی طبیعت اتر جائے، بس یہاں کے علماء کہتے ہیں احتیاط 4 دن والا ہے۔ 4 دن یعنی جو حنابلہ کا ہے کہ 4 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہے تو پھر آپ پوری پڑھیں گے۔ مذہب الحنابلہ رحمہ اللہ عنہ اذا نوى اقامت اکثر من 4 ایام، یعنی 4 دن سے زیادہ ہے، 4 دن نہیں 4 دن سے زیادہ ہے، یعنی 4 دن یا 4 دن سے کم ہے تو آپ قصر کر کے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بارش وغیرہ ہو تو نماز جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جمع کر سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر فقیل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يحرج امته رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے درمیان جمع کیا اور مغرب اور عشاء کے درمیان مدینہ میں بغیر کسی خوف اور مطر کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ما اراد الی ذلک، یعنی کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے مطلب کیوں ایسا کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اراد ان لا یحرج امتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کی امت کو دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آپ اپنی امت کو حرج میں اور پریشانی میں نہ ڈالیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو جو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ من غیر خوف ولا مطر، بغیر کسی خوف اور مطر کے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر دیا کرتے تھے، جمع کر کے آپ نے نماز پڑھایا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے دوسری، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینۃ 7 و 8 الظہر والعصر والمغرب والعشاء، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 اور 8 رکعتیں نماز پڑھیں، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب عشاء، ظہر اور عصر 4 4 8 ہو گئے اور مغرب عشاء 4 3 7 ہو گئے۔ فقال ایوب لعلہ فی لیلۃ مطیرہ، تو ایوب کہتے ہیں کہ شاید یہ بارش والی رات میں ہوا ہوگا یا آپ نے کیا ہوگا۔ قال ایسا، تو وہ کہتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے، غالب گمان یہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے ابن عمر کی بھی ایک روایت ہے کہ آپ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نافع کہتے ہیں کہ مطر یعنی بارش میں جمع کر کے نماز پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے، یہ موطا کی روایت ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر بہت یعنی موسلا دھار بارش ہے، سخت بارش ہے، کیچڑ ہے اور بارش موسلا دھار ہو رہی ہے، تو ایسے میں جمع کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اس کی حالت خراب ہے، وہ تیمم نہیں کر سکتا قاعدے سے اور اس کے لیے مسائل ہیں، تو وہ بھی جمع کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جمع کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ عورت کو اجازت دی ہے۔ مستحاضہ عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھ لے اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ لے۔ مستحاضہ کہتے ہیں وہ عورت جس کو ماہواری کے علاوہ جو بیماری کا خون آتا ہے، بعض عورتوں کو آتا ہے، یعنی حیض کے خون کے علاوہ ان کو مسلسل خون آتا رہتا ہے، تو حیض کا جو خون ہے اس کو وہ نکال لیں،
ان دنوں میں تو نماز نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اس کو نکالنے کے بعد جو مسلسل خون آ رہا ہے اس میں وہ ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیں اور مغرب کو عشاء کر کے جمع کر کے پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فجر کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کو۔ تو اگر کوئی بیمار آدمی ہے، وہ اٹھ بیٹھ نہیں پا رہا ہے اور اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرائے جائے اور یا تیمم کرا جائے، بہت حالت اس کی خراب ہے، تو وہ بھی جمع کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن قصر نہیں کرے گا، قصر نہیں کرے گا، یعنی ظہر کی 4 رکعت ہی پڑھے گا، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، مغرب میں تو کوئی قصر نہیں ہے، عشاء کی 4 رکعت۔ قصر بس ان کے لیے جو مسافر ہیں، جو سفر میں ہیں، ان کے لیے قصر ہے۔ یہ چند باتیں تھیں قصر کے تعلق سے، جمع کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔